تو میرا ایمان ہے کہ آپ اس ویڈیو پر اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ بلائے گئے ہیں۔ خداوند اپنے کلام کے ذریعے آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ محبتوں بھرے خدا کے محبتوں بھرے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ دوستو، یہ 40 آیات آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور پھر اپنی زندگی کو تبدیل ہوتے دیکھیں کہ کس طرح سے پہلے ہی دن آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ آیات آپ کے ایمان کو مضبوط کریں گی۔ ان آیات کی تلاوت کی برکت سے خدا کی حکمت آپ پر نازل ہوگی۔ آپ کوئی بھی نیا کام شروع کر رہے ہیں یا نئی جاب پر جا رہے ہیں تو ان آیات کی تلاوت کر کے گھر سے نکلیے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کے سب کام باعث برکت ہوں گے۔ اگر آپ کا دشمن آپ سے طاقتور ہے اور بلا وجہ آپ کو پریشان کرتا ہے اور آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو میرے دوستو، ان آیات کی تلاوت اس کے سخت دل کو نرم کر دے گی۔ خداوند جو ہمارا بچانے والا ہے وہ ان کے دلوں میں آپ کے لیے رحم کو بھر دے گا اور آپ کو سرفرازی عطا کرے گا۔ یقین کیجئے، آخر میں سرفرازی آپ ہی کی ہوگی، جیت آپ ہی کی ہوگی۔ پیارے دوستو، میں نے ایک کمنٹ پڑھا تھا جس میں مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ بائبل مقدس کی تلاوت جاری رکھیں۔ تو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس اس چینل گاڈ از لو پر تقریباً 3 دفعہ اپلوڈ ہو چکی ہے اور 2000 سے زائد ویڈیو بائبل مقدس ریڈنگ کی اس چینل پر موجود ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی دیکھتا نہیں، کوئی سنتا نہیں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہے اور میں جانتا ہوں میرے دوستوں کہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن آپ کو خدا کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ آپ کی زندگی کا بہترین وقت وہی ہوتا ہے جو آپ خدا کی قربت میں گزارتے ہیں، خدا کی حضوری میں گزارتے ہیں۔ ان آیات کو روزانہ بلا ناغہ پڑھیں، اور جو پڑھ نہیں سکتے وہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں جو بھی مسائل ہیں ان کو اپنے دل میں رکھ کر، اپنے دماغ میں رکھ کر خدا سے دعا کیجئے، خداوند سے التجا کیجئے۔ وہ آپ کی دعا ضرور سنے گا، وہ آپ کی دعاؤں کا جواب ضرور دے گا۔ آمین۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ آیات آپ کو یسوع پر پورا ایمان رکھتے ہوئے ہی پڑھنی ہے۔ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد۔ پہلی چیزیں جاتی رہیں، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ دیکھ، میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں۔ اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جب تو سیلاب میں سے گزرے تو میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور جب تو ندیوں میں سے گزرے تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی۔ جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی، اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔ مصیبت کے دن فریاد کر، میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ خداوند میں مسرور رہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے، اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتا ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ تو عقاب کی مانند از سر نو جوان ہوتا ہے،
خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو اندھیرے اور موت کے سائے سے نکال لایا اور ان کے بندھن توڑ ڈالے۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ خداوند تجھ پر رحم کرنے والا یوں فرماتا ہے کہ پہاڑ تو جاتے رہیں گے اور ٹیلے ٹل جائیں گے، لیکن میری شفقت کبھی تجھ پر سے جاتی نہ رہے گی اور میرا صلح کا عہد نہ ٹلے گا، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور تربیت کی روح دی ہے۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، کیونکہ ہم اس کی کاریگری ہے اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خداوند کی محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا۔ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے داہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں ان کے ساتھ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا اور ان پر رحم کرتا ہے۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ تمہارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے از سر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا ہوں، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا۔ بس اے عزیزو، جو کہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ آمین۔ دوستو، ایک آیت پر غور کیجئے اور دیکھیے خداوند نے آپ سے کیا کیا کہا ہے، اور پھر دعا کیجئے کہ خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کی زندگی میں ضرور کام کرے گا۔ اپنی دلی خواہشات خداوند کے حضور میں رکھیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔